گولڈ میں وہ لیول نظر آ گیا جس کا بھی ہمیں انتظار تھا کہ ہم نے سیل کرنا ہے. ٹھیک ہے, ساری باتیں سمجھ آ گئی ہے. تھوڑا چارٹ کے اوپر چل کے دیکھتے ہیں. ہم انالیسس کرنے جا رہے ہیں 29 اپریل سے لے کے 3 مئی 2024 تک ہمارے انالیسس ہوں گے. انالیسس چارٹ کے اوپر کام کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. ساری چیزیں چارٹ کے اوپر نہیں پڑی ہوئی ہوتی. آپ کی جو ڈیسیژن پاور ہے یہ مین آپ نے اس کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے. اور جو سکسیسفل ٹریڈر ہے نا, وہ زندگی میں شروع کے 3-4 سال تک وہ بہت زیادہ بور ہوتا تھا فوریکس میں کامیاب ہونے کے لیے, کیونکہ اچھا ٹریڈر چارٹ کے اوپر صرف اور صرف ویٹ کرتا ہے کہ مارکیٹ اپنے اس لیول پہ آئے, ہم پھر اس کے اوپر ٹریڈ کریں. اب جو ویٹ نہیں کر سکتے ان کے اکاؤنٹ واش ہو رہے ہیں, ان کے اکاؤنٹ ہیج ہو رہے ہیں اور برے سے برے جا رہے ہیں. میں آپ کو صرف چارٹ کے اوپر بیٹھ کے کام کرنا نہیں سکھا رہا ہوتا, میں آپ کو یہ ڈیسیژن پاور پہ بہت ساری میں آپ کو لرننگ دے رہا ہوتا ہوں کہ آپ نے کام کیسے کرنا ہے. ایک اور آپ کو اگزامپل دیتا ہوا جاتا ہوں کہ ہم نے اپنے مائنڈ کو اتنا ٹھنڈا اور اتنا خوبصورت رکھنا ہے کہ مارکیٹ آپ کے سامنے ناچ رہی ہو, کود رہی ہو, کچھ بھی کر رہی ہو, آپ کے دماغ پہ کچھ اثر نہیں ہونا چاہیے. لاسٹ ٹائم ہمارے پرائیویٹ اسکیلپنگ روم میں ایک ایکسپیرینس ہوا, میں آپ کو شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایکسپیرینس ایسا ہوا کہ جب ہم نے ٹریڈ اوپن کی, کچھ دوستوں کی ٹریڈ اوپن نہیں ہوئی, چاہے وہ انٹرنیٹ کا ایشو تھا, چاہے کچھ بھی تھا, اور ایک ٹریڈ میں سے $300 پلس پروفٹ گین ہوا جو ہم نے ٹریڈ اوپن کی, کچھ کی نہیں اوپن ہوئی. لیکن ان کا نا نیکسٹ ڈے کو بھی بہت زیادہ پریشان تھے کہ ہماری ٹریڈ اوپن نہیں ہوئی. دیکھیں, فوریکس میں کامیاب وہی انسان ہوتا ہے جو اپنے غصے کو قابو کرتا ہے. آپ کی ٹریڈ اوپن نہیں ہوئی تو کیا بھی ٹھیک ہے, آپ لائیو بیٹھے ہوئے تھے, سب کچھ اوکے تھا, لیکن اس کی وجہ سے ہم مارکیٹ کے ساتھ فائٹ نہیں کریں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے جو ہم باقیوں سب کا 300 نکلا ہے 300 میرا بھی نکلنا چاہیے. اس چکر میں ہم مارکیٹ سے لاس کر جاتی ہے. دوسرا پوائنٹ تو آپ کو پتہ ہے کہ ویسے ہی ایسا لیٹ ہو تو ہمارے دماغ شارٹ ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یار اس کی ایسی ٹیسی اس نے کیا کیا ہمارے ساتھ. اس وجہ سے نا تھوڑا ٹھنڈا رہا کرے. جو آپ کے نصیب میں وہ ملے گا, لیکن ایفرٹ کے ساتھ ملے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہمارے نصیب میں ہوگا تو ملے گا تو ہم بیڈ پہ جا کے سو جاتے ہیں. دس از ناٹ لائک دس. لیکن آپ کو فوکس کرنا پڑے گا کام کے اوپر. فوریکس میں جتنی بھی چیزیں ساری کی ساری اتھینٹیکل ہوتی ہیں, ساری کی ساری ورکنگ پہ ہوتی ہیں, لیکن اس کو ورک کو سمجھنے کے لیے ہماری لرننگ بہت زیادہ ضروری ہے. یہ میرا واٹس ایپ کا نمبر ہے, اگر آپ مجھ سے کوئی کوشچن کرنا چاہ رہے ہیں فوریکس کے حوالے, یا کوئی آپ کو اسکیمر تنگ کر رہا ہے میک ڈالر ایف ایکس کا نام لے کے یا ہارون مرزا کا نام لے کے یوز کر رہا ہے, تو آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا جی, منڈے کو ہمارے پاس ایک بینک ہالیڈے ہے, لیکن اس کے علاوہ دیکھا جائے تو ہمارے پاس کوئی یو ایس ٹی کی کوئی بھی نیوز نہیں ہے. ٹیوزڈے کو ہمارے پاس نیوز ہے جو کہ ایک پاکستان کے 5:30 پہ نیوز ہے, لیکن ہمیں وہ نیوز پہ مزہ نہیں آنے والا. لیکن جو زیادہ امپیکٹ, ظاہری بات ہے منڈے کو مارکیٹ امپیکٹ دکھائے گی. منڈے کو مارکیٹ نے اپنا ہنگامہ دکھانا ہے. ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں ٹیوزڈے کو, جو کہ سی بی کی نیوز ہے, اور یہ بڑی اچھے رزلٹ کے ساتھ شو ہمیں ہو رہی ہے, جو کہ ہمیں ایک اچھا امپیکٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے. اب منڈے اور ٹیوزڈے کو ہمیں نظر آ سکتا ہے کہ, لیکن منڈے کو دیکھیں گے کہ اگر ہم نے ٹریڈ کرنی ہوئی تو ظاہری بات ہے جو پرائیویٹ اسکیلپنگ روم والے ہیں ان کو بھی ایمرجنسی بلانا پڑے گا. ادروائز دیر از ناٹ اینی گڈ چانس ٹو بی سیل اور بائی. اگر مارکیٹ ریلی میں چلتی ہوئی تو میرے دوست پہ ٹریڈ نہیں کرنی. وینسڈے کو آ جائیں تو وینسڈے کو ہمارے پاس کافی ساری نیوز یو ایس ڈی کی نظر آ رہی ہیں. 1 2 3 بلکہ ہائی امپیکٹ ہے. اچھا, 7 بجے تک جو نیوز ہیں ہم نے اس کے اوپر کام کرنا ہے. اس سے پہلے این ایف پی ہے 5. یہ کافی زیادہ نیوز ہیں اور ساری کی ساری بڑی مزیدار نیوز ہونے جا رہی ہیں. لیکن وینسڈے کے کچھ بھی ہو جائے میرے دوستوں, جن نے میری یہ بات کو ایکسیپٹ کیا, مانا اور مان کے یقین جانیں, اگر انہوں نے مارکیٹ میں سے کمایا نہیں ہے نا, لیکن انہوں نے اکاؤنٹ واش نہیں کیے, لاس نہیں کیا. جب آپ اپنے اکاؤنٹ میں فیوریس سچویشن میں اپنے اکاؤنٹ کو بچا لیتے ہیں, آپ کا پرافٹ وہی ہے. یہ نہ سمجھیں کہ کل آپ کا $5,000 تھا اور آج بھی آپ کا $5,000 ہے, یا آپ کے نیکسٹ پورا ویک آپ کے پاس $5,000 ہی ہے, نہ اپ ہوا ہے نہ ڈاؤن ہوا ہے. تو میرے دوست, یہ آپ کی کامیابی ہے. جو سکسیسفل ٹریڈر ہوتا ہے وہ اچھی انٹری تلاش کرنے کے لیے ویٹ کرتا ہے. فیوریس سچویشن میں اگر آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں بیلنس اپ اینڈ ڈاؤن نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا وہی پرافٹ تھا اور وہی پرافٹ میں آپ کا اکاؤنٹ زندہ ہے. ٹھیک ہے, ایسے حالات میں سپیچ پہ ایک سپیچ ہو, دیکھیں گے کام کریں گے, لیکن 2-3 اکٹھی آئیں
پھر کسی نے کام نہیں کرنا. یوٹیوب والے فیم کھٹنے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں جی آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں, یوٹیوب پہ بیٹھ کے اپنا بیڑا غرق پتہ نہیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, لیکن لوگوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. پلیز ایسی فیوریس سچویشن پہ کبھی بھی خود کو مارکیٹ میں انٹر نہیں کرنا. یہ چیزیں جو ہے نا آپ کو بڑے فائدے دیں گی. فائدہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو نقصان سے بچاتی ہیں. ٹھیک ہے, انمپلائمنٹ کلیمس ہے تھرسڈے کو جس پہ ہم کام کریں گے. بڑی اچھی نیوز ہے, لیکن پچھلے جتنے بھی ویک آتی رہی ہے اس نے کوئی خاص ریئیکشن نہیں دکھایا, لیکن اس پہ دکھائے گی کیونکہ یہ منتھ کا نیا سٹارٹ اور فرسٹ ویک ہوگا. اس پہ مارکیٹ نے ہمیں اچھا جی آ جائیں فرائیڈے کو تو بہت پیاری نیوز ہے میرے دوست. کیا بات ہے یار, 530 پہ بہت این ایف پی نے یہ والی حرکت بڑی اچھی کرنی ہے. اچھا یہ ہم نے سارا سینیریو نیوز وغیرہ ہم نے کیوں دیکھی, اس کی کیا ریزن ہے, اس کے اوپر کیا امپلیمنٹیشن ہوگی, اس پہ کیا ورکنگ ہونے جا رہی ہے, ہم نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اچھا جی بات آ جاتی ہے ہمارے ویکلی چارٹ کے اوپر. اگر آپ دیکھیں گے تھوڑا سا زوم آؤٹ کرتا ہوں چارٹ کو, آپ کو ساری یہاں پہ سمجھ آ جائے گی کہ اس زون کی میں نے بڑی ہی زیادہ ڈیٹیل میں بات کی تھی. میں نے اس پہ میں نے کہا تھا کہ مارکیٹ ابھی نئے زون پہ جا رہی ہے, مارکیٹ نے اپنا یہ زون بریک کرنا ہے. مارکیٹ وہ اپنا زون کو بریک کر چکی ہے, لیکن دور 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 تک ابھی تک اس نے کوئی ریٹریس نہیں کی. اس کی ورکنگ دیکھیں, جب اس نے اس زون میں دوبارہ آنا تھا تو یہ پہلے اوپر گیا, پھر رنگتا گیا, پھر آیا, لیکن ری ٹیسٹ جب اس نے 3 دفعہ 3 ویک میں اس نے 3 دفعہ یہ ٹیسٹ کیا اور جو کس کا زون کا بریک آؤٹ تھا, اس کے بعد مارکیٹ دور دور تک یہاں دوبارہ ٹچ کرنے نہیں آئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ اس کا سپورٹ لیول بہت بڑا بن چکا ہے. تو میں وہ گولڈ کا وہ اس میں ٹیکنیکل ورکنگ کرنے والا انسان ہوں جو کہ آج کی ڈیٹ میں بیٹھ کے نا اگلے نیکسٹ ویک کی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں کہ مارکیٹ نے ریٹریس بھی یہی کرنی ہے, ٹارگٹ بھی یہ کرنا ہے. اگر آپ میری پرانی ویڈیوز دیکھ رہے تھے اس کے مطابق آپ کو وہ چیزیں فیل ہوئی ہیں تو آپ مجھے کمنٹ لازمی کیجیے گا. دوسرا, گولڈ کو سمجھنے والا بندہ ہوں میں کہ گولڈ نے حرکت کیا کرنی ہے. گولڈ جب بھی فیوریس سچویشن میں ہوگا ہم انٹر نہیں ہوں گے. گولڈ جب ڈس رسپیکٹ کرنے پہ آ جائے گا ہم ٹریڈ نہیں کریں گے. تو میں نے گولڈ میں اس کا حل نکالا ہوا ہے. جب گولڈ اپنے ٹیکنیکل لیول کے مطابق نہ چلے, بار بار فیک انفارمیشن بنائے, اس پہ ٹریڈ نہیں کرنی. لیکن ابھی بات یہ ہے کہ ابھی اس کا یہ ایک نیا زون بن چکا ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے یوٹیوبر کی مجھے اسکرین شاٹ ملی ہے, اسکرین ریکارڈنگ ملی ہے, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی گولڈ بڑا فیوریس جانے والا اور 17 کی سیریز میں جائے گا. اگر 17 کی سیریز میں نہ گیا 18 کی سیریز میں جائے گا. یار آپ کی باتوں سے یقین جانیں آپ کا واقعی کچھ نہیں ہونے والا, لیکن جو دوست ہیں نا یار ان کا بڑا نقصان ہو جائے گا. آپ کرنٹلی یہ بتا دیا کریں نیکسٹ ویک کیا کرے گی مارکیٹ, وہ ویسا کر لیا کریں. آپ اتنی لمبی چھوڑتے ہیں بیچاروں کا نقصان ہو جاتا ہے, اور جو بھی بیٹھتے ہیں یقین جانے اس نے چھوٹی لاٹ اوپن نہیں کرنی ہوتی, بڑی لاٹ اوپن کرنی ہوتی ہے کہ مجھے بڑا کچھ مل جائے گا. اچھا کمنگ ٹو دس پوائنٹ, اچھا اس میں دیکھیں گے آپ کو بڑی زبردست قسم کی چیز نظر آئے گی. میں نے آپ کو حالانکہ میں نے لاسٹ ویک میں جو ٹیکنیکل انالیسس بنائے تھے میں نے اس میں بتایا تھا کہ بڑے ٹائم فریم پہ مجھے 2305 والا ایک ریٹریسمنٹ ایریا نظر آ رہا ہے. لیکن میں نے جو انٹری پوائنٹ بتایا تھا اس دن میں لائیو بھی آیا تھا, 2362 سے لے کے میرے خیال میں 60 تک میں نے بتایا تھا کہ اس میں مارکیٹ حرکت کر سکتی ہے. اچھا اس نے کیا ورکنگ کی تھی وہ بھی میں بتا دیتا ہوں. اور دوسرے نمبر پر مارکیٹ نے اپنے اس ٹارگٹ ایریا کو اچیو کر لیا. ویکلی آپ جب بھی کینڈل دیکھیں گے تو آپ کا دل یہی ہوگا کہ مارکیٹ نے بڑے زور و شور سے نیچے گر جانا ہے. یہاں پہ ساری چیزوں کو پوائنٹ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے ہم نے کام کرنا ہے. اس طرح کی بہت ساری کینڈلز بنی تھی, جیسے کہ یہ بھی کینڈل ہمیں ایک بڑا زبردست قسم کا بیرش انگلفنگ بنا تھا, لیکن ورکنگ نہیں کی تھی کیونکہ مارکیٹ کو ٹرینڈ کو سمجھنا پڑتا ہے. چھوٹے ٹائم فریم آپ کو کوئی کنفرمیشن دے رہا ہے نا, اس کی ری کنفرمیشن کے لیے بڑے چارٹ پہ چلے جا کریں. ٹھیک ہے, آپ کی وہاں سے ہی آپ کو ملے گا سب کچھ. اچھا جی یہاں پہ اس کو دیکھتے ہوئے مجھے ویکلی میں ایک چیز لازمی نظر آ رہی ہے کہ مارکیٹ نے تھوڑا سا ریٹریس کرنی ہے پھر نیچے آ جانا ہے. یہ سب کو نظر آ رہا ہے, لیکن مارکیٹ یہ سٹرکچر نہیں بنا سکتی. اس چیز کو مان جائے کہ مارکیٹ نے یہ سٹرکچر ابھی نہیں بنانا. اچھا اس کی ریزن کی بات کر لیتے ہیں کہ اس نے ایسا کیوں نہیں کرنا. اب دیکھیں, اب یہ آپ چیزوں کو پوری ویڈیو دیکھیں گے نا, آپ کو شروع سے لے کے آخر تک آپ کو ساری کی ساری کنفرمیشن پہ اور ورکنگ کے اوپر ساری سمجھ آ جائے گی. ابھی دیکھا جائے مارکیٹ میں وہ حالات نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ میرے دوست ایک تو یہ کہ مارکیٹ میں جنگ ہے, کنٹری میں جنگ چل رہی ہے.
ابھی پاکستان سے بھی ایرانی صدر کا روانگی ہوئی ہے، اور اسرائیل سٹل غزہ پہ وار کر رہا ہے اور فلسطین پہ وار کر رہا ہے. تو میرے دوست سے اب جتنے بھی کنٹری ابھی خاموش بیٹھی ہوئی تھی یہ تو بولیں گی. لیکن ایک اور چیز ہے کہ ابھی یوکرین اور رشیا کا لاسٹ ٹائم میں نے اس کی نیوز دوبارہ دیکھی تھی کہ اس نے وار کی ہے. ایسی سچویشن میں ظاہری بات ہے یوکرین اور رشیا کی وار ہو تو مارکیٹ میں بہت زیادہ والیوم بڑا تیز قسم کا آتا ہے. اگر فلسطین اور اسرائیل غزہ پہ وہ کر رہی ہے اسرائیل تو اس پہ امپیکٹ لازمی پڑتا ہے. لیکن جو پاور جو والیوم اس یوکرین اور رشیا والے حالات میں آتی ہے نا وہ فلسطین اور غزہ والے حالات میں نہیں آ رہی. تو ابھی یوکرین اور رشیا کے بھی معاملات دوبارہ چلنا شروع ہوئے ہیں. اچھا جی، میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس پہ کیا کرنا ہے. میں جو اگر میرے پرسنلی دیکھا جائے تو میں آپ کو یہاں پہ H4 دکھاتا ہوں. H4 کی یہ بریک آؤٹ تھا. اچھا، اس کو H1 میں لے کے چلتا ہوں. میں نے پہلے بتایا تھا ایک انٹری پوائنٹ بتائی تھی کہ 62 سے ہم ایک مارکیٹ کو بائی کریں گے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں کہ پہلے مارکیٹ نے ہمارے پاس 62 سے لے کے یہاں پر آئی. ٹھیک ہے جی، 62 والے ایریے سے آئی. میری بائی کی ٹریڈ اوپن 62 سے ہوئی تھی. اوپن ہو کے مارکیٹ ہماری ادھر تک گئی جو کہ 110 پپس تک گئی. پھر دوبارہ آئی اور دوبارہ اس نے دوبارہ کوشش کی اوپر لے کے جانے کی. لیکن میرے دوست بات وہی ہے کہ جو ٹیکنیکل لیول تھا اس دن مارکیٹ میں اتنا زیادہ ڈاؤن فال آ گیا. لیکن یہ دیکھیں جتنے بھی انٹری پوائنٹس ہیں نا اس انٹری پوائنٹ سے مارکیٹ نے پمپ دکھایا ہے، مطلب مارکیٹ میں والیوم دکھایا ہے. تو ٹھیک ہے، ہمارا اگر ایس ایل ہٹ ہوا ہے تو یہ بھی دیکھیں ہماری فیور میں گیا تھا. اور آپ کو ویسے بھی میں کہتا ہوں بریک کیوں نہیں کیا کریں. دوسرے نمبر پہ میرا ظاہری بات ہے میرا بھی ایس ایل چھوٹا سا ایس ایل ہٹ ہوا تھا اور میں لائیو سٹریم پہ آیا تھا. میرا دوبارہ ایک اور چھوٹا سا ایس ایل ہٹ ہوا تھا. اب میری یہاں پہ پلس میں انٹری چل رہی ہوتی ہے نا تو میرے دوست اس پلس میں انٹری لے کے آنے کے لیے ہمارے سٹاپ لاس ہی کام آتے ہیں. بس ان سٹاپ لاس کی بدماشی پہ میں فوریکس کے چارٹ کے اوپر بدماشی کرتا ہوں. بدماشی یہی ہے کہ ہم ٹریڈ اوپن کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہماری بیک بون کیا سٹاپ لاس ہے. تو اگر اس میں سے اس میں 20-30 پپس مارکیٹ میرے اس چارٹ والے پہ لے گئی ہے، یا دوبارہ ایک اور ٹریڈ تھی وہ بھی میری فیور میں چل رہی تھی، لائیو سٹریم پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو بات یہ ہے کہ ہم سٹاپ لاس کی بیس پہ بڑی زبردست قسم کی ٹریڈ کو اوپن کرتے ہیں. اب دیکھیں ہمارے پاس ایک اور سٹرکچر بن چکا ہے جو کہ دکھائی دے رہا ہے میرے دوست کس نے یہ بریک آؤٹ کیا تو دوبارہ اس کو ایگزسٹ کرتا ہوا اس کو بریک کرے گا. لیکن ابھی میں آپ کو ایک بیسٹ چیز ریکمینڈ کرنے جا رہا ہوں جو کہ آپ کو ظاہری بات ہے آپ کو مارکیٹ میں ایگزسٹ کروائے گا، جو کہ لانگ ٹرم آپ مارکیٹ میں بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں. ابھی H4 میں بھی دیکھیں گے تو آپ کو ایک مارننگ ڈوجی سٹار پیٹرن نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیکسٹ کینڈل ہمارے پاس کیا کلوزنگ اس نے دی اس کو بھی انڈرسٹینڈ کریں. آپ کو صرف 29 اور 30 2 دن مارکیٹ کام کرے گی جو کہ اس نے منتھلی میں کلوزنگ پہ کام کرنا ہے. تو آپ کو ہمیشہ یاد ہوگی ایک بات کہ جب مارکیٹ کی جب کلوزنگ ڈے ہوتا ہے اس ٹائم بڑی فیوریس انفارچونیٹلی کوئی نہ کوئی موو دے جاتا ہے، چاہے اوپر کی دے جائے چاہے نیچے کی دے جائے. تو منتھلی کینڈل کلوز ہوگی تب تک میں مارکیٹ میں کوئی اچھی اپرچونٹی نہیں دیکھوں گا کیونکہ منڈے کو ویسے بھی مارکیٹ کے کیا حالات ہیں کوئی نیوز نہیں ہے. دوسرا مارکیٹ جو یہاں پہ ہمیں کنفرمیشن دے چکی ہے نا یہ سٹل بولش کی ہی ہے. اس میں کبھی بھی میں خیالات پہ نہیں آؤں گا کہ یار مارکیٹ نے سیل ہونا ہے منتھلی کینڈل بول جائے کہ سیل ہونا ہے تو جو کہتے ہیں نا کہ جی 17 کی سیریز میں جائے گا 18 کی سیریز میں جائے گا. تو میرے دوست اگر مارکیٹ نے یہاں پہ مجھے کنفرمیشن دی نا میں آپ کو 16 کی سیریز میں بٹھا دوں گا. خوش ہیں آپ؟ ایسے کام ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بس آنکھیں بند کر کے اشارے دینے شروع کر دی. ایسے کام نہیں ہوتے فوریکس میں کبھی جذباتی ہونے ہی نہیں پڑتا. تو رہی بات کہ جیسے ہی ویکلی کینڈل ظاہری بات اگر مارکیٹ نے وہ والا والیوم ہمیں دکھایا کہ اس میں بلش کا سٹل ٹرینڈ ہوا تو ہمیں یہ والی بھی کینسل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو کہ جب اس نے یہ کینسل کی تھی اس پہ بھی میں نے بتایا تھا کہ مارکیٹ نے یہ کینسلیشن کرنی ہے اور دیکھیں کینسلیشن کر کے مارکیٹ اوپر کدھر گئی. باقی منتھلی کینڈل کلوز ہونے کی وجہ سے یہاں پہ بھی میں کوئی بھی ٹریڈ نہیں دیکھ رہا. آئی ہیو ٹو ویٹ ٹو بی ریزلٹ آف دا کلوزنگ آف منتھ کینڈل. ٹھیک ہے، آپ بھی پازیٹیو رہیں، ایسے پازیٹیو رہیں گے
میرے دوست اچھی ٹریڈ آپ کو مل جائے گی. صبر کریں. صبر کرنے میں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ صبر کرنے میں آپ نے کیا کچھ مارکیٹ سے نکالا ہوا ہے. پازیٹیو رہیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ نے کے بان اللہ. اچھا ایک اور بات, اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں سبسکرائب لازمی کیجیے گا. اگر آپ کو انفارمیشن جو اچھی ملتی ہے, چاہے وہ لرننگ کی بیس پہ, جیسے میں یہ چیزیں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایک ایز اے ایمانت آپ کو چیز میں شیئر کر رہا ہوں, اسی طرح آپ کے اوپر بھی ایمانت ہوتی ہے. جو فوریکس میں لاس کر رہے ہیں, جو بیچارے مارکیٹ میں سمجھ نہیں آ رہی, ان تک یہ لازمی شیئر کریں تاکہ میری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں پراپر. ابھی دیکھیں, اگر میں کینڈل کے اوپر بات نہیں کر رہا لیکن ڈیسیژن پاور کے اوپر بات کر رہا ہوں. اگر ڈیسیژن پاور کے اوپر میں نے بات کی ہے, پھر میں بتا رہا ہوں کہ اسٹرکچر میں کیسے کام کرنا ہوتا ہے. ان چیزوں کو سمجھے. بائے بائے.